آئیے میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد عسکری خان صاحب قبلہ سلطان پوری سے کہ رونق ممبر ہوں، آپ حضرات ان کے استقبال میں درود کا تحفہ پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مومنین مرحومین اور مرحومات کے روح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہم صلی علی فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کفلا یتیما ذا قرابۃ او لقرابۃ فانا وہو فی الجنۃ کہاتین۔ صلوات سب مل کے پڑھیں زوردار۔ بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے بڑے ہی بابرکت کلمات کی تلاوت سے مشرف ہوا، اور ان کلمات میں سرکار دو عالم ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ من کفلا یتیمن ذا قرابۃ او لقرابۃ فانا وہو فی الجنۃ کہاتین۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کسی یتیم کو پالے، یتیم قرابت داروں میں سے ہو یا غیر قرابت داروں میں سے ہو، جو بھی پالے، وہ یتیم کا پالنے والا اور میں
دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. دیکھیے مجلس وجلس پڑھنا ہمیں آتی واتی نہیں ہے، تو محبت ہے آپ بلا لیتے ہیں، میں بھی آ جاتا ہوں، تو ذرا سا سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا، زبان کو تھوڑا زحمت دیجئے. ایک سب مل کے صلوات زوردار پڑھیں. تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیے اور آگے آ جائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ من کفلا یتیمن ذقرابتن او لقرابتن فانا وہوا فی الجنت کہاتین. جو کسی یتیم کو پالے، یتیم قرابت داروں میں سے ہو یا غیر قرابت داروں میں سے ہو، جو بھی پالے، وہ یتیم کا پالنے والا اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں. دیکھیں کچھ بولے، کچھ خاموش ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں کہ پڑھنا کیا چاہتے ہیں. جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے یہ وابستہ ہے عالم اسلام کی اس مشہور ترین کتاب سے، جس کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں. اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو تسلیم کرے. اگر وہ صحیح مسلم کے بات کو نہیں مانتا تو دو باتوں میں سے ایک بات یقیناً ہے، یا تو وہ صحیح مسلم نہیں یا تو یہ صحیح مسلم نہیں ہے. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بآواز بلند. یہ سرکار دو عالم کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ نبی کا فیصلہ، حضور کا ہے. کیا فیصلہ ہے کہ من کفلا یتیمن، جو کسی یتیم کو پالے، یتیم قرابت داروں میں سے ہو یا غیر قرابت داروں میں سے ہو، وہ یتیم کا پالنے والا اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں. اب اللہ جانے کون سمجھا کون نہیں سمجھا. سرکار فرماتے جو کسی یتیم کو پالے، جو کسی یتیم کو پالے، جو کسی یتیم کو پالے، وہ یتیم کا پالنے والا میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں. تو کیا میں اس حدیث کو لے کر اپنے بڑے بھائیوں سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ تو سرکار کے ساتھ ہو، اور جو اسی یتیم کو پالے، بھائی صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. مجمع مختصر صحیح سننے والے ہو تو بہت ہے. ایک ذرا زوردار صلوات پڑھیے بآواز بلند. تھوڑا بولے. وجہ مجمع دیکھ کے مجھے پڑھنا اڑنا نہیں چاہیے. آج کل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ مجلس کامیاب اسے مانی جاتی ہے جس میں افراد زیادہ ہوں. اگر افراد زیادہ ہیں تو مجلس کامیاب. میں اکثر کہتا ہوں جس میں افراد زیادہ ہوں وہ مجلس کامیاب نہیں ہوتی، جس میں اخلاص زیادہ ہو وہ کامیاب ہوتی ہے. ایک صلوات اور پڑھیے بآواز بلند. اخلاص ہونا چاہیے. مجمع کیا مطلب ہے؟ دیکھیے میں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں گواہی دیں گے کہ ایران کے بہت مشہور خطیب تھے شیخ احمد کافی. بڑی زبان میں ان کے جاذبیت تھی، بڑی کشش تھی. جہاں کہیں اعلان ہوتا تھا کہ ان کا بیان ہے تو لوگ کثرت سے آتے ان کو سننے کے لیے. شیخ احمد کافی زبردست خطیب، اور مصروفیت اس قدر زیادہ تھی کہ کسی ایک شہر میں پورے سال میں ایک ہی مرتبہ ان کا جانا ہوتا تھا. تو ان کی زندگی میں سوانح حیات میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ انہیں جانا تھا نشاپور، وہاں کے جامع مسجد میں ان کی تقریر تھی. چلے گئے، بہت کثیر مجمع، ممبر بگئے، بہترین بیان. ایک کوئی بہت پرانا سامع تھا ان کا، اس زمانے میں سواری والا کا انتظام نہیں تھا، پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. وہ جب مسجد کے دروازے پہنچا تو یہ ممبر چھوڑ رہے تھے. مجمع کھڑا ہو چکا تھا، مصافحہ کر رہا تھا. ان کی نگاہ اس پر پڑی، اس کی نگاہ ان پر پڑی. جب مجمع چلا گیا
تو وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ آج مجھ سے تاخیر ہو گئی، میں آج آپ کا بیان نہیں سن سکا، لیٹ ہو گیا، اب سال بھر تک افسوس رہے گا۔ تو شیخ احمد کافی نے کہا کہ افسوس کس بات کا، بیان کرنے والا میں موجود ہوں، ہائے ہائے، سننے والے تم موجود ہو، مائک موجود ہے، ممبر موجود ہے، بیٹھ جاؤ، میں آج آپ کو پورا اپنا بیان سنا دوں گا۔ کہا مجھ اکیلے کے لیے پورا بیان، کہا اب تک جو پڑھ رہا تو ایک ہی کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پہ۔ یہ معاملہ تو اگر یہ معیار ہو تو ہر مجلس کامیاب ہے۔ صلوات اور پڑھیے بابا وطن بھائی۔ تو سرکار دو عالم کا فیصلہ کیا فیصلہ ہے کہ مان کا فرق جو کسی یتیم کو پالے۔ اچھا فیصلہ بھی نبی کا ہے، ہاں یہ بات تو پڑھنے والی یہ ہے کہ سرکار کا فیصلہ ہے، اور نبی کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی علاقے ایک مشہور شخصیت شمع نیازی، کئی کتابیں لکھی انہوں نے، ان میں ایک کتاب میں جو واقعہ موجود میں سنائی دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ نبی کا فیصلہ، لکھتے ہیں کہ حضور کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، ان میں سے ایک تھا مسلمان، دوسرا تھا یہودی۔ یا جملہ بدل دوں، ایک تھا اپنی پارٹی کا آدمی، ایک تھا دوسرے پارٹی کا آدمی۔ مقدمہ پیش ہوا، سرکار دو عالم نے دونوں کی بات سنی، اور سننے کے بعد صحیح صاحب فیصلہ سنایا یہودی کے حق میں، یعنی اس کا خیال نہیں کیا کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے۔ ہمارا فیصلہ تو ایک سگریٹ پر بدل جاتا ہے، ایک چائے پر چینج ہو جاتا ہے، وہاں یہ سب معاملہ نہیں تھا۔ سرکار نے فیصلہ سنایا یہودی کے حق میں، فیصلہ ہو گیا۔ جیسے دونوں باہر نکلے، مسلمان نے پاک بڑھ کر یہودی گریبان کو پکڑ لیا اور کہا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے صحابی نہ ہوتے تو دنیا میں وہابی کا وجود نہ ہوتا۔ پڑھیے صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ بہتر جاگیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا میں تو نہیں مانوں گا، تو وہ پورا مقدمہ آ گیا ایک صاحب کے پاس۔ اب میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، اور نام بھی کیا بتاؤں، نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ آ گیا، یعنی ایک جملہ کہوں شاید مجمع بول دے۔ دیکھیے کہیں آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مقدمہ چیف جسٹس کی عدالت سے نکل کر سول جج کے پاس چلا گیا ہو۔ اب تو بولے ہیں یا کہیں سنا تو مجھے بتائیے کہ کوئی مقدمہ چیف جسٹس کی عدالت سے نکل کر سول جج کے پاس چلا گیا ہو۔ یہ تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جو چیف جسٹس کی عدالت سے نکل کر سول جج کے پاس آ گیا۔ اور میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اگر ایسے معاملات نہ ہوتے تو شاید دنیا میں عدالتوں کا نام دیوانی نہ پڑتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ نہیں میں نے کچھ پڑھا، آ گیا۔ اب معلومات دونوں پیش ہوئے، لیکن کہا ہے کہ انہی نے دونوں کی بات سنی، اور سننے کے بعد فیصلہ سنانے جا ہی رہے تھے کہ یہودی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا سرکار پہلے میری ایک بات سن لیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جس مقدمے پر آپ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ حضور سنا چکے ہیں، اور وہ بھی میرے حق میں۔ اس نے نہیں مانا، یہ آپ کے پاس لے آیا، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ اب لکھا ہے کہ جیسے انہیں نے یہ بات سنی فوراً گئے حجرے میں۔ آپ جو حجرے سے باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور یہ کہہ کر مسلمان کی گردن مار دی کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، میری عدالت اسے
سزا موت دیتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے ہماری عدالت اسے سزا موت دیتی ہے۔ بھیا ہم بھی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتے، جو انہیں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اسے ہماری عدالت سزا موت دیتی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کے فیصلے کو نہ مانے اسے سزا موت ملنی چاہیے۔ اب سرکار کا فیصلہ چاہے 2 کے درمیان ہو، چاہے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد وال۔ دیکھو ذرا صلوات پڑھ لے دمدار۔ ہے یہ فیصلہ نبی کا ہے۔ کیا فیصلہ ہے کہ من کفلا یتیمن، جو کسی یتیم کو پالے، یتیم قرابت داروں میں سے ہو یا غیر قرابت داروں میں سے ہو، جو بھی پالے، وہ یتیم کا پالنے والا میں دونوں ایک ساتھ جنت میں سے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں۔ تو ذرا آپ غور کریں کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ تو سرکار کے ساتھ ہو، اور جو انہی کو پالے تو کس نے پالا سرکار کو؟ چلیے میں تاریخ تبری کے 2-4 جملے سناؤں، مگر قبل اس کے جملے سناؤں، سلوات زوردار پڑھیے باباد بلند۔ یہ تبری کے جملے ہیں کہ سرکار دو عالم کی عمر مبارک تھی 8 برس کی۔ سنیے گا، لما توفا عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کے وقت وفات قریب آ گیا، عمر 8 برس کی، تو لکھا ہے کہ اس جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو گود میں لیا اور آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا۔ سارے بیٹے آ گئے، سامنے بیٹھ گئے۔ جناب عبد المطلب ایک بلندی بیٹھے تخت پر، گود میں یا پہلو میں پوتا بیٹھا ہوا ہے، اور اب جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا سنیے گا، کہ میں جا رہا ہوں ایک طویل سفر پر، چاہتا یہ ہوں کہ اپنے پوتے محمد کی جانب سے مطمئن ہو جاؤں، تم میں کون ہے جو میرے بعد میرے پوتے محمد کی کفالت کرے گا، پرورش کرے گا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ دادا۔ کس کے بارے میں؟ پوتے کے بارے میں۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ بیٹوں سے، کہ میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جاؤں، تو میں کون ہے جو میرے بعد میرے پوتے محمد کی کفالت کرے گا؟ تو اب تاریخ تبری کے جملے ہیں کہ سارے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں بیٹوں کے درمیان سے ایک بیٹا کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ بابا جان، ویسے تو میرا بھتیجا محمد بڑا ذہین ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اسی سے پوچھ لیں یا آپ کے بعد کس کے پاس رہنا پسند کرے گا۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ یہ جملے ہیں، آپ کے بعد کس کے پاس رہنا پسند کرے گا۔ تو اب دادا پوچھے گا بیٹوں سے کہ بیٹو یہ بتاؤ، تم پوتے سے بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری پسند کا نام کیا ہے؟ کہا بیٹا تم کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ تو جملے یہ لکھ کے کہ حضور نے کہا دادا جان، اگر آپ مجھ سے میری پسند کا پتہ معلوم کر رہے ہیں تو میں رہنا پسند کروں گا اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ بھیا اپنے چچا ابو طالب کے پاس نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، کہا میں پسند کروں گا رہنا اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ دادا نے پوچھا پسند کا نام کیا ہے؟ کہا میرے پسند کا نام ابو طالب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے پسند کا نام ابو طالب ہے۔ بھیا مسلمانوں، اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب محمد کے چچا کا نام ہے، ابو طالب محمد کے چچا کا نام نہیں ہے، ابو طالب محمد کے پسند کا نام ہے۔ اور جو ابو طالب کے ایمان پر شک کر رہا ہے وہ ابو طالب کے ایمان پر شک نہیں کر رہا ہے، وہ سرکار کے پسند کے ایمان پر شک کر رہا ہے۔ اور جو سرکار کے پسند کے ایمان پر شک کرے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ بھائی لے لیا، اب لکھا تاریخ تبریک جملے ہیں کہ قبضہ رسول اللہ کو جناب ابو طالب لے لیا۔ اگلا فقرہ،
وَكَانَ مَعَهُ، اور ہو گئے محمد ابو طالب کے ساتھ. ایک دو واہ بولے مزہ نہیں آتا، ایک زوردار سلوات پڑھیے بابا دے والن، یا نہ بولے آپ بھی نہ بولے بھائی. لکھا کان ماہو، پس ہو گئے محمد کس کے ساتھ؟ ابو طالب کے ساتھ. کون ہو گیا؟ محمد ہو گئے. کس کے ساتھ؟ ابو طالب کے ساتھ. دیکھیے محمد ابو طالب کے ساتھ ہیں، محمد ابو طالب کے ساتھ ہیں، ابو طالب محمد کے ساتھ نہیں، محمد ابو طالب کے ساتھ. کیا میں اپنے خاموش سامعین سے، اپنے چپ چاپ سامعین سے پوچھ سکتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کیا صحابی اسے کہتے ہیں جو محمد کے ساتھ ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اب اس سے آسان میں کر نہیں سکتا. کیا صحابی اسے کہتے ہیں جو محمد کے ساتھ ہو؟ یہ سب اس لیے محترم ہے کہ محمد کے ساتھ ہے. ابو طالب اس لیے بھی محترم ہے کہ محمد ابو طالب کے ساتھ ہے. صلوات پڑھیے ور محمد وال. آپ نے غور کیا؟ یہ جناب ابو طالب جنہیں کہا جاتا محسن اسلام، یہی وجہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے محسن اسلام. مگر واہ ہو دنیا پر جس نے سرکار کو پالا، جس نے سرکار کی پرورش کی، آج اس کے ایمان پر بحث اور گردنیں اٹھا کے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا. کیا نہیں پڑھا تھا؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا اب تک تو ہم یہ کہتے کہ پڑھا تھا. ادھر 2 سال سے ہم بھی ہو گئے انہی کے ساتھ، انہی کے ساتھ ہو گئے. ہم نے کہا یہی کہو تم. میں نے کہا بے شک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اتنے سامعین کے درمیان کہہ رہا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کون سے کلمہ جو تم پڑھتے ہو؟ صلوات پڑھیے بابا دے والو. انہوں نے وہ کلمہ پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں، مگر جسے دیکھیے. اچھا ایک بات اور، اب تو جناب ابو طالب تک بات نہیں رہ گئی، اب تو لوگ ہمیں اور آپ کو بھی کافر کہنے لگے. یہ شیعہ کیا کہ کافر ہیں، یہ کیا کہ کافر ہیں، اور آج کل کچھ زیادہ کہا جا رہا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں اگر دنیا ہمیں اور آپ کو کافر کہے تو ناراض نہ ہمیں ہونا چاہیے اور نہ آپ کو ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد صحیح انہیں پتہ تو چل گیا کہ ابو طالب کا ہمارا مذہب ایک ہے. ہائے ہائے صلوات پڑھیے ور محمد آل محمد. نہیں میں نے کچھ کہا. اب اگر میں کوئی بات بہت کمزور آواز میں کہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بات میں زور نہیں ہے. آج کل خطابت کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. کمزور بات بجا کے زور لگاتا ہے تاکہ مجمع سمجھے بڑی زوردار بات ہے. دیکھتے نہیں آپ جنگ خیبر سنانے میں شہید بھائی لوگ اتنا طاقت لگا دیتے ہیں جتنا مولا علی نے باب خبر اکھاڑنے میں لگایا تھا. پڑھیے صلوات اور بابا دے والا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ بات کیا ہے. جسے دیکھیے صاحب یہ کافر ہیں تو کاہے کے لیے ناراضگی ہے بھائی؟ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا اور جناب مذہب ایک ہو گیا. مگر ایک بات ہے، ایسے لوگ نادان ہیں اور میں اکثر دعوت دیتا ہوں کہ کافر کہنے والوں پہلے تاریخ اسلام کا پہلا وہ قصیدہ تلاش کرو جو جناب ابو طالب نے شان پیغمبر میں لکھا ہے. اگر وہ قصیدے کے صرف 4 مصرع پڑھ لے مسلمان تو 4 مصرع نہیں ہے، ہر مصرع ایک اپنی جگہ کلمہ ہے. صلوات پڑھیے بابا دے والا. نہیں میں نے کچھ کہا، گرمی کا نظر ہو گیا جملہ. یہ پورا قصیدہ اگر پڑھیے، قصیدہ یہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ قصیدہ عربی ادب سے نکال لیا جائے تو عربی ادب کو ہم اسلامی ادب نہیں کہہ سکتے.
اتنا معرکۃ الارا قصیدہ ہے، اتنا عالی شان قصیدہ ہے، اور میں کیا اور میری کیا حیثیت، اتنا عالی شان قصیدہ ہے کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، مختصر یہ ہے کہ خالق نہج البلاغہ کے باپ کا کلام ہے۔ اے بھائی پیچھے والوں کیا ناراض ہے آپ؟ کیا صلوات پڑھیے بابا دے والا بھائی؟ خالق نہج البلاغہ کے باپ کا کلام ہے، اتنا معرکۃ الارا کہ پہلی مرتبہ جب شبلی نعمانی کی نگاہ پڑی اس قصیدے پر تو حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ قصیدہ تو ابو طالب کا لگتا ہی نہیں۔ دیکھیے ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لگتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتا ہے؟ کہ اس لیے نہیں لگتا ہے کہ اس قصیدے میں جو لفظیں استعمال ہوئی ہیں وہ ہیں قرآن والی، جو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں وہ ہیں قرآن والی، جو استعارے استعمال ہوئے ہیں قرآن والے، لیکن کہ سارا معاملہ قرآن والا ہے اور قرآن اس وقت نازل ہوا نہیں تھا، قرآن اس وقت نازل ہوا نہیں تھا اور سارا معاملہ قرآن والا ہے۔ دیکھیے ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لگتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سارا معاملہ قرآن والا ہے، سارا معاملہ قرآن والا ہے، سارا مسئلہ قرآن، لفظ وہی، اصطلاح وہی، استعارے وہی، سارا معاملہ قرآن، اور قرآن اس وقت نازل ہوا نہیں تھا۔ تو جب حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے قرآن کس کے لہجے میں اتارا، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے بنی ہاشم کے سرداروں کے لہجے میں، اور بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ایک سردار کا نام ہے ابو طالب۔ صلوات پڑھیے ور محمد والے محمد پہ۔ بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ایک سردار کا نام ہے ابو طالب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن نازل ہوا ہے ابو طالب کے لہجے میں، قرآن اترا ابو طالب کے لہجے میں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ قرآن نازل ہوا ابو طالب کے لہجے میں۔ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے، بعض مومنین آتے ہیں شکایت لے کر، مولانا وہ دیکھیے فلاں صاحب قصیدہ پڑھ رہے ہیں فلمی دھن میں، فلاں صاحب سلام پڑھ رہے ہیں فلمی دھن میں، فلاں صاحب نواں پڑھ رہے ہیں فلمی دھن۔ ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ کہا منع کیجیے، آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کہا چھوٹے موٹے مولوی مانے گا کون؟ کسی بڑے سے کہیے۔ کہا نہیں اس وقت تو بڑے ہی آپ ہی ہیں۔ تو ہم نے کہا جب آپ نے بڑا مان ہی لیا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ورنہ کون مانتا ہے اس قحط زمانے میں۔ تو یہ بھیا اس میں معاملہ یہ ہے، ہم نے کہا آپ کو میں دعا دینے کے لیے چاہ رہا ہے کہ آپ قصیدہ سن رہے ہیں فلمی دھن میں تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ دیکھیے اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگتا اور کسی مومن کو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی قصیدہ کسی فلمی دھن میں پڑھا جائے۔ تو جب اچھا نہیں لگتا تو سب کو مل کر فریاد کرنا چاہیے، اے پروردگار اگر ایک قصیدہ کسی کافر لہجے میں پڑھا جائے تو ہمیں قصیدہ اچھا نہیں لگتا، تو نے پورا قرآن کسی کافر کے لہجے میں۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ تو شاید اللہ بھی کہے یہ تو تحریر ہے، اگر کبھی ہمیں تقریر کرنا ہوئی تو ہم اسی گھرانے کسی ایک کا لہجہ اپنائیں گے۔ اب کہیے تو میں کہہ دوں اسلام میں صرف دو ہی لہجے ہیں، ایک لہجہ ہے باپ کا، ایک لہجہ ہے بیٹے کا۔ باپ کے لہجے میں قرآن نازل کیا اور بیٹے کے لہجے میں شب معراج سرکار سے باتیں کی۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ آپ نے غور کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے کیوں پڑھی ہے؟ یہ اس لیے پڑھیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ماہ مبارک رمضان بھی آ رہا ہے اور اس مہینے میں یتیموں کی کفالت اور یتیموں پر پرورش پر خرچ کرنا یہ عین عبادت ہے۔ آ رہا ہے نہیں، آ گیا، آ گیا۔ اور آج تو جمعے کا دن بھی ہے، اور اگر جمعے کا دن آئے اور خطبہ شعبانیہ کے فقرے نہ پڑھے جائیں تو بتائیے کب پڑھے جائیں گے؟ خطبہ شعبانیہ سرکار کا بڑا مشہور خطبہ ہے، اور اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج ہی کا دن تھا جب سرکار نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ نام خطبہ شعبانیہ، اور پورے خطبے میں سرکار نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے ہیں۔
ایک صلوات پڑھیے ور محمد و آل محمد. خطبہ شعبانیہ کا تعلق شعبان سے نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان سے ہے. نام خطبہ شعبانیہ کیوں رکھا گیا خطبہ شعبانیہ نام؟ لیکن ماہ شعبان کے آخری جمعے میں سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور آج بھی آخری جمعہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. قد اقبل علیکم شہر اللہ، اللہ کا مقدس مہینہ آ رہا ہے. کیا کہا ایھا الناس؟ ناس کا مطلب اہل مومنین سمجھتے ہیں ناس کے معنی ہے لوگوں کے، انسان. مجھے بتائیے، آپ نے سرکار کے نہ جانے کتنی حدیثیں سنی ہوں گی، جب بھی سرکار دو عالم نے اپنی امت کو کوئی پیغام دیا تو یا تو اے مسلمانوں کہا، یا اے کلمہ پڑھنے والوں کہا، یا ایمان لانے والوں کہا. یعنی خطاب یا مومنوں سے یا مسلمانوں سے کوئی پیغام دیا ہو سرکار نے، جب بھی دیا خطاب یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اے اسلام لانے والوں، اے ایمان لانے والوں. مگر یہ عجیب معاملہ ہے، جب بھی کوئی پیغام دیا تو یا تو اے اسلام لانے والوں، اے ایمان لانے والوں. مگر جب ماہ رمضان کے فضائل بیان کرنا ہوا تو یہ نہیں کہا اے اسلام لانے والوں، اے ایمان لانے والوں، بلکہ کہا ایھا الناس، اے انسانوں. مجھے اللہ کا رسول پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے ہو کر اگر تم نے ماہ رمضان کی عظمت کو نہیں سمجھا تو مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، تم انسان کہے جانے کے لائق بھی نہیں ہو. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. کیا کہا؟ ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ. ہمارے ہاں ایک کمال ہے اور ایک عیب ہے، ایک اچھائی ایک برائی ہے. اچھائی یہ ہے کہ ہم مکانوں کا فرق سمجھتے ہیں. یہ اپنا مکان ہے، یہ اللہ کا مکان ہے. یہ اپنا مکان ہے، یہ مولا کا مکان ہے. مکان کی عظمت سے ہم واقف ہیں. کمزوری یہ ہے کہ زمان کی عظمت سے ہم واقف نہیں ہیں. شاید بات جلدی جلدی میں پہنچا سکوں. بھائی آپ کا اپنا گھر ہے، اس میں آپ لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. اللہ گھر میں، آپ گھر میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی اینٹ کا، وہ بھی اینٹ کا، اس میں بھی چونا، اس میں بھی چونا، اس میں بھی سیمنٹ، اس میں سیمنٹ، سارا معاملہ ایک جیسا ہے. مگر بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اللہ گھر میں نہیں کر سکتے. ایک آدمی ایک ساتھ میں 100 گالیاں دیتا ہو اپنے گھر میں، باہر آپ سے کھینچ کے لے جائیے امام مسجد میں، فوراً زبان چپ ہو جائے. کیوں؟ کہ یہ مسجد ہے، اللہ گھر ہے. تو ہمیں مکانوں کا فرق معلوم ہے کہ اپنا مکان ہے، یہ اللہ کا مکان ہے، یہ اپنا مکان ہے، یہ مولا کا مکان ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مکان کی عظمت سے واقف ہیں، زمان کی عظمت سے کیوں واقف نہیں؟ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. جیسے اللہ کے مکان میں آپ گالی نہیں دے سکتے، اللہ کے مکان میں آپ خرافات نہیں کر سکتے، ویسے شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کو صرف ان باتوں سے اپنے آپ کو نہیں روکنا ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ان تمام محرمات سے دور رکھنا ہے جو تقدس ماہ رمضان کے خلاف ہے. صلوات پڑھیے بابا دے بلے بھائی. صرف کھا لینے سے اور پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو بیان کیا گیا ہے. مگر بہت سی برائیاں ہیں جن برائیوں سے بھی آپ کو رمضان المبارک میں دور رہنا ہے. حضرت ام المومنین حضور کی زوجہ، مقدس زوجہ، محترم زوجہ، مومنین کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک سامنے دوسری مقدس ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں. روایت ہے یہ. اور انہوں نے
ان سے جو سامنے بیٹھی تھی کسی باہر سے گزرنے والے کی غیبت کر دی رمضان کے مہینے میں، اور غیبت بھی زبان سے نہیں، اشاروں سے، جیسا ہوتا نہیں ہے دروازے بیٹھے کو یوں کیا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ سرکار کے سامنے سرکار کے نگاہ پڑ گئی، انہی نے زبان نہیں چلائی تھی، صرف اشارے سے غیبت کیا تھا گزرنے والے کی، وہی سرکار کے سامنے۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار دیکھ نہیں رہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سرکار کے ہاتھ کوئی چیز اچھل نہیں ہے، بس جیسے انہوں نے اشارے سے غیبت کی، بس سرکار دو عالم نے ایک دوسری زوجہ سے کہا کہ قدم لہا طعام، کہاں بیٹھی ہو، ان کے لیے کھانا لے آؤ۔ کہاں بیٹھی ہو، ان کے لیے کھانا لے آؤ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ رمضان کا مہینہ، کہاں بیٹھے، جاؤ ان کے لیے کھانا لے آؤ۔ کھانا بس کھانا لے آؤ، بگڑ گئی ہوں، یہ اللہ کے زور ماہ رمضان ہے اور میں روزے سے ہوں، کیسا روزہ، صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ حضور نے کہا کیسا روزہ، یہ نے اشارے سے غیبت کیا، اب تمہارا روزہ رہا کہاں، اب تمہارا روزہ رہا کہاں، روزہ تو گیا۔ تو یہ میرے عزیزو، صرف کھانے پینے روزہ نہیں باطل ہوتا، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں ان تمام محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھے جو حرام ہیں۔ صلوات پڑھیے بابا دے والا بھائی۔ قد اقبل علیکم شہر اللہ، اللہ کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ اچھا آ تو رہا ہے اللہ کا مقدس مہینہ، خالی ہاتھ، دستے خالی؟ کہا نہیں، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے ماہ رمضان، بلکہ اپنے ساتھ برکتیں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، اور پیغام مغفرت لا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے ولد۔ ماہ رمضان آ رہا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ برکت لا رہا ہے، اپنے ساتھ رحمت لا رہا ہے، اپنے ساتھ مغفرت لا رہا ہے، لا تو رہا ہے، مگر سوال یہ کہ دے کر کسے جائے گا؟ بھئی قابل غور تو معاملہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان تو آ رہا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، ایک اٹیچی اس کے ہاتھ میں ہے جس میں برکت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، مگر دے کے کسے جائے گا؟ جس نے رمضان کا استقبال کیا۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ نہیں، میں نے آپ نے غور نہیں کیا، ایک صاحب نے آپ کو اطلاع دی کہ بھیا ہم فلاں ٹرین سے فلاں بس سے فلاں فلائٹ سے فلاں دن آ رہے ہیں، آپ کے دوست ہیں، اطلاع دے دی انہوں نے۔ وہ جب چلے تو انہوں نے کہا ہمارے دوست ہیں، بچے بھی ہوں گے، بھابھی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، لہذا خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، پوری اٹیچی بھر گئی۔ کیوں؟ دوست کہاں جا رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اور اطلاع دے دی ہے۔ اب یہ بیچارے چلے اس انتظار میں کہ اسٹیشن پر ہمارے دوست آئیں گے ہمیں استقبال کرنے کے لیے، لینے کے لیے، گاڑی بھی ہوگی، سواری بھی ہوگی، پھول مالا بھی ہوگا، سارا معاملہ۔ اب وہ معلوم اسٹیشن اترے، وہاں دیکھا نہ کوئی دوست نہ کوئی دشمن، تو انہیں تو آنا ہی تھا، رکشہ کیا، اطمینان سے پہنچ گئے ان کے گھر۔ دق الباب، اندر سے کون؟ کہا فلاں۔ اچھا آپ آ گئے؟ اب وہ آنکھ ملتے ہوئے اٹھے، کہا ہم آپ کے انتظار ہی میں سو رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی انتظار ہے، انتظار بھی اور سو بھی رہے ہیں۔ اب آپ مجھے صاحب آئیے، اچھا آپ آ گئے، آئیے بیٹھیے۔ اب معلوم ہے کہ چائے لے آؤ تو چائے 1 گھنٹے میں، پانی لے آؤ 25 منٹ میں، بسترا لگاؤ، معلوم ہے پہنچنے کے بعد چائے میں تاخیر، اس میں تاخیر، اس میں تاخیر، تو آنے والا سمجھ گیا کہ شاید میرے آنے سے یہ خوش نہیں ہیں۔ اب اگلا مصرع مجھے دہرانا پڑے گا، اگلی بات کہنی پڑے گی۔ وہ یہ سمجھ گیا کہ شاید میرے آنے سے یہ خوش نہیں ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے
جو جو چیزیں لے کر آیا تھا اسے دے کے جائے گا یا واپس لے کے جائے گا؟ کہا جب آنے سے خوشی نہیں ہے تو ایسے منحوس دوست کو کیا دینا لینا؟ مطلب جو لے کے آئے تھے دینے کے لیے وہ سارا اٹیچنگ بند رہا اور سب لے کے واپس چلے گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والا مہمان اگر یہ دیکھتا ہے کہ میزبان راضی نہیں آنے سے تو جو چیزیں لاتا ہے اسے واپس لے کے چلا جاتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، مغفرت لا رہا ہے، دے گا کسے؟ جو اس کے آنے پر راضی اور خوش ہو۔ صلوات پڑھیے بابا دے ولد بھائی۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ ایک ہفتے سے سنتے سنتے کان پک گئے، ارے اب کی روزہ جون میں پڑ رہا ہے، ارے کیسے رکھا جائے گا، بڑی گرمی ہے، بڑی پیاس لگتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے آنے سے پہلے اگر مومن فریاد کرنے لگے کیسے رکھا جائے گا؟ جون میں پڑ رہا ہے تو جو چیزیں رمضان لے کے آئے گا اسے دے کے جائے گا، واپس لے کے جائے گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد بھائی۔ تو آپ نے غور کیا ماہ رمضان برکتیں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، مغفرت پیغام لا رہا ہے، اور ایسا مقدس مہینہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ واہ عند اللہ افضل الشہور، یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے۔ موجودات میں اللہ نے انسان کو چنا، انسانوں میں اللہ نے انبیاء کو چنا، انبیاء میں اللہ نے سرکار دو عالم کو چنا، شہروں میں اللہ نے مکے کو چنا، گھروں میں اللہ نے کعبے کو چنا، راستوں میں اللہ نے صراط مستقیم کو چنا، ہائے ہائے ہائے، کتابوں میں اللہ نے قرآن کو چنا، سوروں میں اللہ نے سورہ یاسین کو چنا، اور مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چنا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ آپ اللہ کا مقدس مہینہ، افضل الشہور، افضل ترین مہینہ ماہ رمضان، اور ایسا مہینہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ایسا مقدس مہینہ ہے کہ امام فرماتے لا تقولوا ھذا رمضان، خبردار یہ کبھی نہ کہنا کہ یہ رمضان ہے، ولا یذهب الرمضان ولا یجیء رمضان، یہ کبھی نہ کہنا کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، یہ کبھی نہ کہنا کہ رمضان ہے، یہ رمضان آیا رمضان گیا۔ کیوں؟ کہ لأن الرمضان اسم من اسماء اللہ، لیکن رمضان اللہ کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے والے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا مقدس مہینہ جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ یا دعیتم من ضیافت اللہ، یہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک کہ جس میں اللہ نے آپ کو اپنی مہمانی کے لیے مدعو کیا۔ دعیتم، تمہیں مدعو کیا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ کس لیے؟ اپنی مہمانی کے لیے۔ ماہ رمضان میں مومن مہمان ہوتا ہے اور اللہ میزبان ہوتا ہے، اور دعوت کس کے ذریعے آپ کو ملی؟ سرکار دو عالم کے ذریعے۔ صلوات پڑھیے ور محمد علیہ۔ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اگر مومن روزہ رکھ کر سانس لے رہا ہے تو اس کی ہر سانس ایک تسبیح کے برابر ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، آپ کے نفس، آپ کے سانس، ہر سانس تسبیح پروردگار ہے۔ ویسا مقدس مہینہ ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، اگر اس مقدس مہینے میں تم سو گئے تو تمہارا سونا غفلت نہیں ہے، عبادت ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سونا اللہ غفلت نہیں،
عبادت شمار کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے جب ماہ رمضان میں سونا عبادت ہے تو کوئی ایسا بھی تو مہینہ ہو جس میں جاگنا عبادت ہو؟ نہیں سمجھا مجمع؟ اگر رمضان میں سونا عبادت ہے تو ماہ محرم و صفر میں شب بیداریاں عبادت ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. نومکم تمہارا سونا، اللہ فرما رہا تمہارا سونا غفلت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. دیکھیے سونا اس خرابی کا نام ہے کہ جس سے انسان کی دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے. 8 سے 12 تک ڈیوٹی دینا ہے آپ کو کہیں پر، سرکاری ڈیوٹی، اور آپ معلومات سونے کے عادی ہیں 9 بجے تک. تو گورنمنٹ کب تک برداشت کرے گی؟ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن روز اگر یہ لگا رہے کہ 9 ساڑھے 9 10 بجے پہنچیں گے تو ملا کو نکال دے گی. تو سونے نے آپ سے دنیا چھین لی. اچھا صبح نماز کے لیے مؤذن نے اذان دی، چلیے بند ہے مومن خراٹا لے کے سو رہے ہیں، تو یہ سونا آپ کو دین صاحب سے چھین لے گا. تو سونا اس خرابی کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے جس سے دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے. تو آپ ذرا مجھے بتائیے جس خرابی چیز سے، خراب چیز سے دنیا جاتی ہو آخرت جاتی ہو، وہی خراب چیز جب ان سے منسوب ہو جائے تو وہ رضا الہی خرید لیتے ہیں. تو جس کا سونا اتنا قیمتی ہے اس کا جاگنا کتنا قیمتی ہوگا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پر. تو ماہ رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے لیے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، بس بیان تمام کر رہا ہوں، آخر بات سنیے گفتگو تمام. ہمارے چوتھے امام کا معمول کیا تھا؟ چوتھے امام کا معمول یہ تھا، سفینۃ البحار میں لکھا ہوا ہے کہ پورے سال تک ہمارے چوتھے امام غلاموں کو خریدتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے اور سارے غلاموں کو خرید کے آپ اپنے پاس رکھتے تھے. اور جب ماہ رمضان آتا تھا اور ماہ رمضان کے آخری ایام آتے تھے تو امام اپنے سارے غلاموں کو بلاتے تھے. اب بلانے کے بعد کہتے تھے کہ تم سب کو ہم اللہ کی راہ میں آج آزاد کر رہے ہیں، بس چاہتے یہ ہیں کہ جب تک زندہ رہنا تب تک میرے لیے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ علی ابن الحسین کو اس سختی سے بچا لے جس مصیبت و سختی میں تو نے یعقوب پیغمبر کو مبتلا کیا تھا. یہ روایت ہے، بسفینے کی روایت، کہ اس مصیبت سے بچا لے جس مصیبت میں تو نے یعقوب پیغمبر کو مبتلا کیا تھا. کسی نے کہا مولا یعقوب پیغمبر پہ کیا مصیبت تھی، کس وجہ سے مصیبت آئی؟ تو امام نے فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ ماہ مبارک کا رمضان تھا. ارے کوئی پردیسی، کوئی وطن بے وطن تھا، کہیں دور سے آیا تھا، جو روزے سے تھا، وقت افطار آیا، اس مومن نے کئی دروازے پر دق الباب کیا کہ میں روزے سے ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کوئی میرے افطار کرا دے. امام فرماتے کسی ایک نے افطار نہیں کرائی. تو اس نے کہا کہ یعقوب پیغمبر کا گھر ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے یہاں تو کوئی مایوس نہیں جائے گا. لہذا وہ سارے دروازے چھوڑ کر یعقوب پیغمبر کا دروازہ آیا، دق الباب کیا. اب امام فرماتے ہیں کہ اس دن یعقوب پیغمبر کے یہاں گوسفند ذبح کیا گیا تھا، بھیڑ، اور پورے گھر والے افطار میں مصروف تھے اور یہ بندے مومن دق الباب کرتا رہا، گھر سے کوئی آواز نہ آئی. تو مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور ایک مقام پر جا کر پتھر پر سہارا لے کر ٹک لگا کر لیٹ گیا اور کہا معبود اب کہیں نہیں جائیں گے ہم کسی دروازے پر. جب تیرے پیغمبر یعقوب نے توجہ نہیں دی، تیرے نبی نے، تو اب کسی اور کے دروازے پہ جانے کا فائدہ کیا؟
ایسے فریاد کی اس نے کہ امام فرماتے ہیں اسی ایک وجہ سے کہ ایک مومن کو افطار نہیں کروایا یعقوب پیغمبر نے، اللہ نے سختی مبتلا کر دی کہ 40 سال تک یعقوب پیغمبر اپنے فرزند کے فراق میں روتے رہے۔ آپ نے غور کیا یہ میں نے کیوں سنایا؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں افطار کرانا مومن کو اس قدر ثواب ہے کہ امام نے کہ اگر ایک دانے کھجور صحیح، چند لقمے پانی صحیح اگر مومن افطار کراتا ہے تو گویا اس نے 70,000 نبیوں کو افطار کرایا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ بات بیان تمام ہوا۔ تو ماہ رمضان کے بڑے فضائل ہیں، بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان کا بڑا مقدس مہینہ صحیح، لیکن اگر ماہ محرم نہ ہوتا تو ماہ رمضان کا تقدس پامال ہو جاتا۔ ماہ محرم نے ماہ رمضان کے تقدس کو بچایا ہے، ورنہ یزید نماز کو جام شرع میں ڈبو دیتا، یزید روزے کا تقدس پامال کر دیتا۔ اسی ماہ محرم نے ماہ رمضان کو بچایا ہے، اور جب ماہ محرم آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں نماز کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، سب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ فرش ادا ہے جہاں پر ہر ایک کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کا، اصول دین، فروع دین، سب بڑا محترم چیز ہے یہ فرش ادا۔ اور میں نہیں، میری کیا حیثیت ہے، جاہل آدمی ہوں۔ ایک عالم گزرے ہیں، شیخ صاحب گواہی دیں گے، شیخ جعفر سستری۔ لوگ کہتے ہیں خطیب تھے، خطیب وطیب نہیں تھے، یہ جہالت ہے لوگوں والا، بڑے اچھے خطیب تھے۔ خطیب تھے ہی نہیں، وہ کہیں نہیں لکھا خطیب تھے، وہ عالم تھے، عالم، صاحب رسالہ تھے۔ وہ منہج الرشاد نام کا ان کا آج پرانے کتب خانہ میں رسالہ موجود ہے، رسالہ عملیہ، تقلید ہوتی تھی۔ شیخ جعفر سستری، ان کی کتاب خصائص حسینیہ مشہور ترین کتاب ہے، جس میں امام کی خصوصیات تحریر فرمائی ہے۔ آپ پوری کتاب میں صرف اس کا مقدمہ جا کے پڑھیں جو انہوں نے لکھا ہے۔ ان کے اپنے جملے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی پڑھی ہوئی نمازوں کو دیکھا، مگر مجھے اپنی پڑھی ہوئی نمازوں میں بخشش سہارا نہ ملا۔ میں نے اپنے رکھے ہوئے روزوں کو، یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ عالم کے فکرے ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ میں نے اپنی پڑھی ہوئی نمازوں کو دیکھا مگر مجھے اپنی پڑھی ہوئی نمازوں میں بخشش سہارا نہ ملا۔ میں نے اپنے رکھے ہوئے روزوں کو دیکھا مگر مجھے اپنے رکھے ہوئے روزوں میں بخشش سہارا نہ ملا۔ ایک ایک عمل شمار کرتے ہیں، حج کو، زکوٰۃ کو، خمس کو، سب کو شمار کرتے ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں لیکن ادھر فرش عزائے حسین پر بیٹھے اور غم حسین میں دو چار قطرے آنسو کے بہے، دل کو اطمینان حاصل ہو گیا، نفس کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفس کو اطمینان ان تمام چیزوں میں نہیں، نفس مطمئنہ کے غم میں رونے سے ملتی ہے۔ تو یہ فرش عزا یہ بہت ہی اہم شے ہے، یہ امانت ہے، آپ تک جو ہے کچھ امانت ہے۔ فرش پر بیٹھ کے رونا یہ فقہا کی آرزو رہی ہے، یہ اولیاء کی آرزو رہی ہے، یہ علماء کی آرزو رہی ہے۔ بس ایک روایت سنیو، مجلس تمام کروں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سید حسن یزدی، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ ہمارے شیعہ فہرست میں کئی ایسے عالم گزرے ہیں جب بڑے پائے گئے تھے، ان میں ایک سید حسن یزدی بھی تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نے خیال آیا کہ ہر مومن، ہر بندے خدا کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو، کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے۔ تو پہلے دیکھے کہ بہترین مومن، بہترین بندے خدا کون ہے، افضل ترین کون ہے۔ اور یاد رکھیے گا افضلیت و بہتریت یہ آتی ہے نسبت سے، اہل بیت سے نسبت ہوگی تو آپ بہتر ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر اگر کوئی ہے تاریخ انسانیت میں تو اصحاب امام حسین ہیں۔ ان سے بہتر مومن کون ملے گا، ان سے بہتر انسان کون ملے گا؟ اصحاب امام حسین، ان کے اپنے فکرے ہیں۔ اور دلیل یہ ہے اصحاب حسین کے افضل ہونے کا، بہتر ہونے کے، کہ ایسے اصحاب تھے امام حسین کے
جن اصحاب پر آپ کے 9 اماموں نے سلام کیا ہے، اب اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ اور یہ میں نہیں، امام نے صرف سلام نہیں کیا، امام کے جملے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اے میرے عزیزو، ماں باپ معصوم کہہ رہے ہیں، اے اصحاب حسین آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ذرا سوچئے کیا عظمت ہوگی ان اصحاب امام حسین کی، جن پر امام کہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور ایسے اصحاب تھے کہ امام نے کہا چلے جاؤ، مگر کوئی جانے پر تیار نہیں ہوا۔ ہے کوئی جواب شبیب شاکری کا؟ ہے کوئی جواب سعید کا؟ ہے کوئی جواب جناب زہیر کا؟ ارے کوئی ثانی ہے جناب حبیب کا؟ کوئی ثانی نہیں ہے۔ سعید کیوں نہیں چلے گئے؟ کہا مولا یہ تو عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، اگر دائمی حیات ملے تو ہم وہ حیات بھی آپ پر قربان کر دیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ شبیب تم بھی نہیں گئے؟ مولا یہ تو تیر و تلوار ہے، اگر آپ کے محبت میں جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب پر بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام نے کہا چلے جاؤ، مگر کوئی ایک نہ اٹھا۔ تو جملے امام نے بدلے ہیں، امام نے کہا ہے کہ شاید تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ جنت نہیں ملے گی، تو میں جوانان جنت کا سردار وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم نہیں چلے جاؤ گے۔ جاؤ چلے جاؤ، مگر اس کے باوجود کوئی نہ اٹھا۔ پھر امام نے کہا شاید تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ اب چلے جاؤ گے تو وہاں پوچھا جائے گا چھوڑ کے آگے حسین کو، تو ایسا کرو یہ اپنی اپنی جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کے ہاتھوں کو پکڑو اور لے جاؤ روضہ رسول پر چھوڑ دینا اور کہنا ہم انہیں لے کے آئے ہیں۔ پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آخر امام کہتا اچھا میں سمجھ گیا، آنکھوں کی شرم حائل ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اے بیٹا علی اکبر چراغ کو بجھا دو، اے میرے لال علی اکبر چراغ کو بجھا دو۔ جب کہا چراغ کس سے بجھوایا ہے؟ جناب علی اکبر سے بجھوایا۔ اور جب جناب علی اکبر سے کہا دیکھیے اب تک جو بھی حکم تھا، جو بھی بات تھی، وہ امام جناب عباس سے کہتے تھے عباس خیمے لگاؤ، عباس خیمے اٹھاؤ، عباس پانی لے آؤ، عباس مہلت مانگو، سارا معاملہ جناب عباس سے، عباس یہ کرو، عباس یہ کرو۔ آج جب چراغ بجھانا ہوا تو کہا بیٹا علی اکبر تم چراغ بجھا دو۔ جب کہا تم چراغ بجھا دو تو ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا اب کیا غلام پر بھی بھروسہ نہیں رہا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا، آپ روئے، امام کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ ایک منزل وہ آئی کہ جناب علی اکبر نے چراغ کو گل کیا، اور جب چراغ جلا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ ہر صحابی اپنے اپنے خنجر کو نکالے ہوئے اپنے گردنوں پہ رکھے ہوئے تھا۔ اے فرزند رسول آپ اجازت دے دیجئے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں نثار کر دیں گے۔ اور انہی اصحاب میں جناب حبیب کیا مقام ہے۔ جناب حبیب بچپن کے دوست، کربلا میں جو عمر جناب امام حسین کی تھی وہی عمر جناب حبیب کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کو دوست کہا جاتا تھا۔ جناب حبیب کے جملے کیا لکھے تاریخ نے؟ لکھے کہ بالکل دوستانہ لب الحجا۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں حسین یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، جاتے کیوں نہیں؟ چلے جاؤ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے سے بہتر کوئی گھر بتا دے۔ اے فرزند رسول آپ اپنے سے بہتر کوئی گھر بتا دے۔ جناب حبیب نے رو کے جملہ اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حسین تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے مگر ہمیں تمہاری ضرورت ہے،
اور اگر آج میں چلا گیا، قیامت کے جملے ہیں، اگر آج میں چلا گیا اور کل محشر میں آپ کی ماں نے ہم سے پوچھ لیا اے حبیب ارے بچپن کے دوست کو چھوڑے کہاں آ گئے، تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ بس سرباب ادا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور یہی مال مجلس ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جناب حسن یزدی آتے ہیں حرم امام میں، اور آنے کے بعد لکھا کہ 40 دنوں کا عمل، مجرب عمل 40 دنوں کا کیا، 39 دن گزر گئے، آتے تھے امام کے حرم میں، مولا کو سلام کرتے تھے، دل کے آرزو پیش کرتے تھے، کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ جب 39واں دن آیا تو لکھا کہ سلام کر کے حرم سے رخصت ہوئے، راستے میں کسی بزرگ نے دیکھا، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا آپ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہم کسی کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، ہمیں مولا حسین نے بھیجا ہے، ہمارا نام حبیب ابن مظاہر ہے، ہمارا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ بیک میں حسن یزدی نے کہا آپ آگے، آج میں کئی دنوں سے عمل کر رہا تھا، ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب حبیب آپ کو بڑا مقام ملا، بڑی بلندی ملی، مولا کے حرم میں آپ کو جگہ ملی، آپ دفن ہوئے، بھائی کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے، کوئی تمنا ایسی ہے جو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ جناب حبیب نے کہا ہے، کہ کیا ہے؟ کہ اللہ اگر مہلت حیات دے تو فرش عذاب بیٹھ کر فرزند فاطمہ کے مسائل پاسو بہو، اے ارباب ادا یہی آنسو ہے جو بی بی زہرا کے رومال میں، اور یہی آنسو جزائے جنت بنتے ہیں۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت علی القوم الظالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم العظیم العز الجل الاکرم، یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ممنون مریض ہوں کو شفا عنایت فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہمارے امام کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت فرما کے تمام مومنین مرحومین اور تمام مرحومات کے روح کو ہدیہ ثواب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔